پیڑ کو پہلے جاتے سال ہی انہوں نے پیڑ کو کاٹ دیا، پھر واپس آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ وہ پیڑ کو کاٹ دیا کوئی چیز نظر آئی، انہوں نے کہا نہیں آئی۔ کاٹ دیا، اس کے بعد واپس آ جائے۔ یہ حکم ملتے ہی خالد بن ولید نے نخلا میں پہنچ کر تین کنیاں والیوں پیڑ کو کاٹنے میں پیڑ کو کاٹ دیا۔ اس کے بعد پھر اپنے سپاہیوں کے ساتھ مکہ واپس آ گئے۔ مکہ واپس آنے کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا، کیا خالد اگر تجھے وہاں سے کچھ دکھائی دیا تھا؟ اس پر خالد بن ولید نے کہا، نہیں، مجھے تو وہاں سے کچھ نہیں دکھائی دیا تھا۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے خالد واپس جاؤ، دوسرے پیڑ کو بھی کاٹ دو، دوسرے پیڑ کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید نے حکم ملتے ہی دوسرے پیڑ کو بھی پوری طرح کاٹ دیا۔ دوسرے پیڑ کو کاٹنے کے بعد پھر جب مکہ واپس آئے تو ایک بار پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا کہ کیا اے خالد، کیا دوسرے پیڑ کو کاٹنے وقت تمہیں وہاں سے کچھ چیز دکھائی دی تھی؟ تو اس پر خالد بن ولید نے کہا ایک بار پھر سے وہی جواب دیا، نہیں وہاں سے کوئی چیز نہیں، وہاں مجھے کچھ بھی نہیں دکھائی دیا تھا۔ اس پر ایک بار پھر حضرت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خالد بن ولید جاؤ، تیسرے پیڑ کو بھی پوری طرح کاٹ ڈالو۔ اس کے بارے میں حضرت خالد بن ولید تیسرے پیڑ کو آخر کاٹنے کے لیے ارادے سے وادی نخلا میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیل عورت جو پورے ننگے حالت میں کھڑی ہوئی ہے اور اپنے سارے بال پھیلا کر غصے میں اپنے دانت کو پس رہی ہے۔ اس چڑیل عورت کے پیچھے دو پہرا دینے والے وہ انسان بھی موجود تھا جس کو ذمہ داری اس مندر کی حفاظت کرنا تھی۔ دو پہرے کے نام سے اس آدمی نے کہا، اے اعزاز خالد پر زور سے حملہ کر دو۔ اس چڑیل نے اس کو کہا کہ خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹنا، کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو تم ذلت کی مستحق ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے ایک غزہ پر تیز تلوار سے انکار کرتا ہوں اور تجھے پاک بھی نہیں مانتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل کر دیا۔ بس یہی کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے چڑیل کی عورت کو اوپر تلوار سے حملہ کیا اور ایک ہی حملے میں چڑیل کا خطرناک عورت جو پوری طرح سے آگ کے گولے میں بدل گئی، جو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم ہو گئی، اسی طرح کاٹ ڈالا، بلکہ اس آدمی کو بھی قتل کر دیا جو کہ غزہ کو حضرت خالد بن ولید پر حملہ کرنے کے لیے اقصا آ رہی تھی۔ جو اس چڑیل اس پہرے دار کو اس پر خالد بن ولید پر حملہ کرنے کے لیے یعنی اس کو بگڑا رہی تھی، حملہ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ بعد میں حضرت خالد بن ولید مکہ شہر میں واپس آئے اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا قصہ سنایا۔ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے خالد، وہی عام چڑیل نہیں تھی بلکہ وہ عزیز تھی، اور آج ہمیشہ کے لیے ہم نے اس عزی کو ختم کر دیا، یعنی اس کا نام کو عزیزی کوئی
کو ختم کر دیا۔ آج انسان پورے عرب کے علاقے میں نہیں بچے کو بھی یعنی دوستو علاقے میں سب سے زیادہ پاک مانی جانتے تھے۔ آج کے دور میں پورے عرب کے علاقے میں کوئی انسان کی عبادت کرنا دور کی بلکہ اس کے نام سے بھی واقف نہیں۔ ایسا نام ختم کیا، وہ سب سے اس وقت بڑا فتنہ تھا۔ جو چڑیل تھی بتوں کے اندر جا کے اپنی آوازیں، ان کے جو لوگ عربی لوگ سوال کرتے تو ان کا جواب دیتی تھی، ان کا اندر وہ سمجھتے تھے بھی ہمارا نعوذ باللہ اللہ معاف کرے کہ یہ اندر سے ہمارا خدا بول رہا ہے یا کوئی، تو ایسے کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کی اللہ پاک کی ذات نے سارا علم عطا کیا، تو اس لیے تو حضرت خالد بن ولید کو وہاں بھیجا تھا۔ انہوں نے کیسا اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بار بار پوچھ رہے تھے بھی کچھ چیز نظر آئی، انہوں نے کہا نہیں، پھر دوبارہ جاؤ، پھر کاٹا، پھر دوبارہ، اور جب تیسری دفعہ پتا نا بھی تیسرے پیڑ پہ وہ بیٹھی ہوئی ہے، تیسرے پیڑ والی سائڈ، تیسرے پیڑ پہ وہ جب اس نے آئے تو انہوں نے دیکھا تو وہی چڑیل ایسے بال کھلے کر کے ایسے پھر، لیکن حضرت خالد بن نے کہا تو ناپاک ہے، اس لیے تجھے اللہ پاک ذلیل کر رہا ہے۔ اور ان کی تو تلوار ہی بڑی تیز تھی، بڑے اللہ پاک نے بڑی طاقت دی تھی تلوار سے، پہلے سے انہیں تلوار سے کاٹا اور وہ کولا بن گئے، وہ آگ لگنے سے جس کولے کی طرح بن گئے۔ اس کو اس وقت جو چوکی دار بٹھایا ہوا تھا، جو اس کے پہرے دار جو ہوتے تھے، اسے بھی قتل کر دیا، تو وہ اللہ پاک نے انہیں فتح کر دیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔